میرا نام اسلم ہے۔ میری 3 بیٹیاں ہیں۔ میں اپنی بیوی اور تینوں بیٹیوں کے ساتھ آسودہ زندگی گزار رہا ہوں۔ اپنا ذاتی کاروبار ہے۔ تینوں بیٹیاں اچھے اداروں میں تعلیم حاصل کر رہی ہیں۔ چھوٹی دونوں کالج میں پڑھتی ہیں اور بڑی بیٹی کرن یونیورسٹی ہوتی ہے۔ شہر کے ایک پوش ایریا میں نیا گھر لیا ہوا ہے۔ گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں، اللہ کا دیا سب کچھ ہے۔ ایک روز صبح معمول کے مطابق میں کرن کو یونیورسٹی چھوڑنے جا رہا تھا۔ دوران ڈرائیو میں کسی سے فون پہ بات کر رہا تھا۔ کرن فرنٹ سیٹ پہ کھلے بالوں سے دوپٹہ ہٹائے بیٹھی موبائل استعمال کر رہی تھی۔ آگے سگنل پہ میں نے گاڑی روک دی تھی۔ میں فون پہ بات کرنے کے ساتھ ساتھ سگنل کھلنے کا ٹائم بھی دیکھ رہا تھا۔ کال کاٹ کر میں نے موبائل سائٹ پر رکھ کر کرن کی طرف دیکھا اور کہا، بیٹا 100 بار کہا ہے دوپٹہ نہ سر سے ہٹایا کرو۔ کرن اپنی سائڈ کی کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ میں نے لاشعوری طور پہ اس طرف دیکھا۔ روڈ سائڈ پہ بنے فٹ پاتھ پہ سفیدے کے درخت کے نیچے اور کرن کی سائڈ پہ سامنے ایک مٹیالے رنگ کا کتا کھڑا تھا اور کرن کی طرف ہی دیکھ رہا تھا اور ساتھ دم ہلا رہا تھا۔ کتے اور گاڑی کے درمیان بمشکل 7-8 فٹ کا فاصلہ رہا ہوگا۔ میں کرن کی طرف دیکھ کر مسکرا دیا کیونکہ میری بیٹی کرن پالتو جانوروں کی بے حد شوقین ہے۔ ہمارے گھر میں 2 بلیاں، طوطے، مور اور کئی اور پالتو پرندے کرن نے اپنے شوق کی وجہ سے رکھے تھے۔ کرن کو اتنی محبت سے کتے کی طرف دیکھتا دیکھ کر میں نے مسکراتے ہوئے کہا کہ اب کتا پالنے کی خواہش نہ کر دینا بیٹا۔ کرن نے میری بات سن کر میری طرف دیکھا اور مسکرا دی۔ سگنل اس دوران کھل چکا تھا۔ میں نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ کرن ابھی بھی سائیڈ مرر سے پیچھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے گاڑی کی رفتار بڑھا دی۔ 10-12 منٹ کی ڈرائیو کے بعد یونیورسٹی آ گئی۔ میں نے کرن کو اتارا اور واپس چل دیا۔ بھی میں گھر کے سامنے پہنچا تھا کہ کرن کی کال آ گئی۔ میں نے کال اٹینڈ کرتے ہی کہا کہ نہیں بیٹا، کتا گھر نہیں رکھنے دینا میں نے، مگر آگے سے کرن کی گھبرائی سی آواز آئی، ابو مجھے گھر لے جائیں، میرا دل گھبرا رہا ہے اور میرا سر درد سے پھٹا جا رہا ہے۔ میں نے یہ سنتے ہی کال کاٹ دی اور جلدی سے گاڑی موڑ کر یونیورسٹی کی طرف روانہ ہو گیا۔ کچھ منٹ میں نے کرن کے پاس پہنچ کر اس کی طرف دیکھا جو بینچ پہ بیٹھی تھی اور دونوں ہاتھوں سے اس نے سر پکڑا ہوا تھا۔ میں نے اسے سہارا دے کر گاڑی میں بٹھایا اور واپسی پہ میں بار بار پوچھے جا رہا تھا کہ کرن کیا ہو رہا ہے، مگر کرن نے کوئی جواب نہ دیا، بس سر کو پکڑ کر بیٹھی رہی۔ میں نے پریشانی کے عالم میں کرن کی امی کو فون کر کے کہا کہ جلدی سے گیٹ کے باہر آؤ، کرن کی طبیعت ٹھیک نہیں، ہسپتال جانا ہے۔ میرا گھر ہسپتال جانے کے راستے میں ہے۔ گھر کے گیٹ پہ کرن کی ماں پریشان کھڑی تھی۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی اس نے سوالوں کی بوچھاڑ کر دی، مگر میں خود لا علم تھا۔ ہسپتال کا راستہ ابھی ہم طے ہی کر رہے تھے کہ کرن نے بے حد اونچی آواز میں کہا، ابو میں اب ٹھیک ہوں، امی سے کہیں اونچا بولنا بند کر دیں اور مجھے ہسپتال نہیں جانا، مجھے گھر واپس لے چلیں۔ میں نے کہا، بیٹا اچھی بات ہے، طبیعت ٹھیک ہو گئی ہے، مگر ہسپتال ڈاکٹر سے چیک کروا لیتے ہیں۔ مگر کرن میری بات کاٹتے ہوئے سخت غصے سے چلاتی ہوئی بولی، اگر آپ نے گاڑی گھر کی طرف نہ موڑی تو میں چلتی گاڑی سے چھلانگ لگا دوں گی۔ میں نے کرن کی ماں کی طرف حیرانی سے دیکھا، وہ خود منہ کھولے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے گاڑی کا لاک چیک کیا، گاڑی آٹو لاک پہ ہی تھی۔ میں نے گاڑی آہستہ کی اور گھر کی طرف موڑ دی، مگر میں حیرانی کے ساتھ افسردگی کی کیفیت میں تھا۔ میری بیٹی نے میرے ساتھ یا اپنی ماں کے ساتھ اس لہجے میں کبھی نہیں بات کی تھی۔ میں حیران تھا کہ کچھ دیر پہلے کرن نے مجھے چائے بنا کے پلائی تھی، اس کے بعد اس نے یونیورسٹی جانے کی تیاری کی اور گھر سے نکلتے وقت ماں کو کہا تھا کہ مارکیٹ جانا ہے شام کو، ذہن میں رکھیے گا، اور ہم باتیں کرتے گھر سے نکلے تھے۔ یہ سب اچانک کیا ہوا ہے؟ خیر اتنی دیر میں ہم گھر کے سامنے پہنچ گئے۔